जाज साहब थोड़ी देर पहले हमारे साथ थे, जिनका कोई नौकरी से फारिग किए जाने का कोई इश्यू था। उस हवाले से भी जाज साहब आपसे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की टीम है वो राब्ता करेंगे। एक और क्वेश्चन है जी, सोशल मीडिया पे आया है, वो कहते हैं कि हम थक के हैं ये सुन सुन के कि पुलिस के अंदर बेहतरी आएगी। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस रिफॉर्म्स हुई, अभी तक हमें पंजाब के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। ख़ास तौर पे जो दही इलाके हैं पंजाब के, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़्यादती होती है लोगों के साथ। इस हवाले से वो कह रहे हैं कि कब तक पुलिस रिफॉर्म्स पंजाब के अंदर आएंगी? प्राइम मिनिस्टर साहब देखें, एक इदारे को बनाना टाइम लगता है। आप एक इदारे को, एक नया इदारा खड़ा होना बड़ी जल्दी हो जाता है। एक इदारा जो ख़राब हो चुका है उसको ठीक करना सबसे मुश्किल काम है। आपको सिर्फ मैं पंजाब पुलिस की एक चीज़ आपको, मरहूम आईजी थे अब्बास खान, इन्होंने 1993 में लाहौर हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और वो रिपोर्ट इसलिए कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये जो आपने आज मेरे से सवाल पूछा है, ये 1993 में उन्होंने आईजी से पूछा कि ये पंजाब पुलिस का क्यों इतने बुरे हालात हैं, क्यों यहाँ लोग फील नहीं करते, लोगों को एतमाद नहीं है इस पर। तो वो रिपोर्ट काफ़ी बड़ी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। उसके अंदर मैं सिर्फ आपको एक पढ़ के, मेरे ख्याल में पेज 18 पे एक वो पैराग्राफ था। उन्होंने कहा और ये नवाज शरीफ के दौरान में 85 से लेकर 93 तक पंजाब में पहले चीफ मिनिस्टर थे, फिर प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा कि 25,000 लोगों को पंजाब पुलिस में इंडक्ट किया मेरिट को हटा के, और इनमें से ज़्यादातर लोगों से पैसे लेके इंडक्ट किया गया। और फिर जो सबसे खौफनाक बात थी, इनमें से कई हार्डन्ड क्रिमिनल्स थे, मुजरिम थे, जिनको पुलिस में इंडक्ट किया। ये 1993 की रिपोर्ट है। देखें, जब पुलिस को आप गलत चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो पुलिस, क्या ख्याल है कि वो पुलिस ठीक चली जाएगी? जब आप मुखालफिन के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल करेंगे। आज आप सिर्फ ये देख लें कि पुलिस जो पंजाब में है, इससे कितने इन्होंने एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, यानी कि जो लोग मरवाए हैं पुलिस मुकाबले के नाम पे, ज़रा पता चलवाएं कि इनके दौर में कितने लोग मरवाए गए थे। तो जब आप पुलिस से गलत काम करवाएंगे, फिर पुलिस अपने भी गलत काम करेगी। ये जो कब्ज़ा ग्रुप हैं, ये कब्ज़ा ग्रुप कैसे बने हैं? कौन करवाता था कब्ज़े? कौन इनकी पुश्त पे था? अभी जो आप पंजाब हुकूमत ने कब्ज़े छुड़ाए हैं, इसमें नून लीग के MNAs, उनके वज़ीर सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए थे। और किसका काम था छुड़ाना? जो पुलिस वो इनके साथ मिली हुई थी। तो जब आपकी पुलिस ताकतवर के लिए एक कानून और उनको VIPs की और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए दूसरा कानून, तो पुलिस नहीं सही काम कर सकती। इसको ठीक कर रहे हैं और इंशाअल्लाह इसको ठीक करेंगे। पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि सूबा छोटा था और वहाँ सिर्फ जो पिछली हुकूमत थी वो 5 साल बैठी थी, यहाँ 30 साल से ये बैठे हुए हैं। इन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक पुलिस के अंदर पोलिटिसाइज़ किया हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये मैं आपको कह दूं कि ये होगा। यही पंजाब की पुलिस की उसी तरह लोग तारीफ़ें करेंगे जो एक वक्त पे पख्तूनख्वा की पुलिस की कर रहे थे। जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, मैं फरीदा बात कर रही हूँ सर। आप कैसे हैं? ठीक है जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है जी, मैं एक मैं हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ। मैंने 91 में एक प्लॉट खरीदा था G11-2 में, और मैं जब बाहर चली गई तो उस पर कब्जा हो गया। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि CDA और फेडरल हाउस फाउंडेशन थी कोई, उन्होंने मिलके किसी और को बेच दिया। जब मैं इन इदारों के पास गई तो उन्होंने आए बाएं शाएं करके मुझे टाल दिया, और इसी तरह से दूसरे इदारों में भी गई, वफाकी मुहतसिब में भी गई, उन्होंने भी मुझे आए बाएं शाएं करके टाल दिया। तो मैं चाह रही हूँ जनाब, अगर मुझे ये मेरा घर वापस मिल जाए। बेवा औरत हूँ और घुटनों में इतनी तकलीफ थी, पिछले साल के बैसाखियों पे आ गई। मैं आपको सॉरी, ये तो मैं इसका चेक कर लूँगा, लेकिन जो भी इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक सिटीज़न पोर्टल है, इसकी भी, बल्कि मैं चाहूँगा कि वो उसकी फ़ोन नंबर भी दे दें और उसका नीचे जो ईमेल नंबर है वो भी दे दें।
میں چاہوں گا کہ کسی کی بھی زمینوں پہ قبضے ہوئے ہیں آپ پلیز اس کے اوپر ہمیں وہ اپنا پتہ اور سارا وہ ڈیٹیلز دے دیں, اور انشاءاللہ ہم ایک ایک زمین کے اوپر پھر پوری انویسٹیگیشن کر کے, اور اگر آپ کا جائز کلیم ہے تو آپ کو واپس دلوائیں گے. جی, آپ اپنے یہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, آپ کی اسکرین پر یہ معلومات آ رہی ہے, اور اگر آپ کو اس میں معاورت چاہیے تو ایک ٹیلی فون نمبر بھی آپ کی اسکرین پر آ رہا ہے جو سٹیزن پورٹل کا ہیلپ لائن نمبر ہے, ان سے فون کر کے آپ ان سے بھی مدد لے سکتے ہیں. اور سوری میں ایک اور آپ کو چیز کہہ دوں کہ ہم اب جو انشاءاللہ اگست تک پنجاب کے شہروں میں اور پختونخوا کے شہروں میں تو کم از کم, اور یا اسلام آباد میں ہم سارا میپ کر رہے ہیں, اس کو سارے لینڈ ریکارڈز کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں, اور وہ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا مشکل ہوگا لوگوں کے لیے قبضے کرنا, کیونکہ وہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ آ جائے گا. اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ایک پرانا سسٹم بنا ہوا ہے, وہ ساتھ ملا لیتے ہیں پٹواری کو, وہ زمینیں چینج کر دیتے ہیں سب کچھ, اور پھر وہ اتنا لمبا پروسیس ہے عدالت میں جب جاتے ہیں کہ وہ اس لیے قبضہ گروپ آ جاتے ہیں, کیونکہ وہ پھر قبضہ کر کے زمین آپ کو دے دیتے ہیں. پتہ ہے کہ عدالت میں بڑی دیر تک کیس چلے گا. ایک تو قانون کے اندر بھی ہم ایک سول پروسیجر کوڈ ہے, عدلیہ کے ساتھ بیٹھ کے, اسلام آباد میں تو امپلیمنٹ ہے, پختونخوا میں بھی, پنجاب میں کوشش کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے کر لیں تاکہ جلدی کیس ختم ہو. لیکن ساتھ ساتھ جب کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو یہ بڑا آسان ہوگا لوگوں کو جا کے دیکھنا کہ کس کا پلاٹ کس کے نام پہ ہے. تو یہ جو اس وقت ہوتا ہے کہ کئی دفعہ پلاٹ دو دفعہ بک جاتا ہے کیونکہ وہ فیک کاغذ بن جاتے ہیں, لیکن جب سب چیز کمپیوٹرائز ہو جائے گی تو یہ آپ انشاءاللہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کا وہ پلاٹ لیتے ہیں اور اس پہ قبضہ, یہ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں میجر ٹیپو کیانی بات کر رہا ہوں, ضلع جہلم, تحصیل سہاوا, یونین کونسل لیڈی سے. یہ یونین کونسل لیڈی وہ یونین کونسل ہے جس کے ایک گاؤں بکڑالہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں القادر یونیورسٹی کا تحفہ دیا, جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے لوکل اللہ کے ولی تھے سید بشیر حسین شاہ صاحب, ان کی ایک چیئر بھی وہاں پہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پرائم منسٹر صاحب کا کہ ابھی ریسنٹلی یہ ویکسین لگوائی جب ڈوز, پہلی ہارون آباد میں, دوسری جہلم میں, تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا, پھر پاکستانی ہونے پہ فخر محسوس ہوا, اور وزیر اعظم صاحب کے لیے دل سے دعائیں نکلیں. آج میں وہ اپنا ایشو یونین کونسل کا بیان کرنا چاہتا ہوں. ہمارا ایریا پہاڑی ایریا, اس میں پہاڑوں کے سلسلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا ایشو ہے, سگنلز نہیں آتے. پوری یونین کونسل میں سگنلز کا ایشو ہے. ہمارے زیادہ تر لوگ اوورسیز پاکستانی اور افواج پاکستان اور ڈیفنس ریلیٹڈ اسٹیبلشمنٹس میں کام کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے کس اینڈ کن, اپنے فیملی ممبر سے جب رابطہ کرتے ہیں تو وہ ایشو بن جاتا ہے. وہ گھر والوں کو باہر جانا پڑتا ہے کسی اونچی جگہ پہ سگنل کی تلاش میں. وہ جو ایک ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہے وہ کچھ اکنامیکلی شاید وائبل نہیں سمجھتی. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو پابند کریں کہ کائنڈلی یہ ان کو کہا جائے کہ وہ ادھر بوسٹر لگائیں, جس سے یہ پوری یونین کونسل کا ایک جو اتنا دیرینہ اس دور میں کمیونیکیشن کا ایشو ہے. اوکے, اب میں صرف ایک چیز, یہ جو آپ نے بات کی القادر یونیورسٹی کی, القادر یونیورسٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے, یہ میں نے پرائیویٹ انویسٹر سے پیسہ جمع کر کے تو یہ بنائی ہے. میں صرف آج سب کو یہ اسی بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک قوم اٹھتی ہے, ایک تو وہ اپنے ادارے صحیح کرتی ہے, میریٹوکریسی لے کے آتی ہے, اس کے ادارے تکڑے ہوتے ہیں, اور جب کوئی بھی قوم, آپ کا مقابلہ ہو رہا تھا دوسری کسی ملک کے ساتھ, جس ملک کے ادارے بہتر ہوتے ہیں, میرٹ پہ ہوتے ہیں, وہ آگے نکل جاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے, ایک قوم کا کیریکٹر ہوتا ہے. قوموں کے کیریکٹر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ مسلمان کب رائز کیے تھے, تو وہ مدینہ کی ریاست بنی تھی. اس میں دو چیزیں ہوئی تھیں, ایک قانون کی بالادستی, ایک انسانیت کا نظام, ایک تعلیم کے اوپر ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن ایک لوگوں کا کیریکٹر چینج کیا. خود صادق اور امین تھے، انہوں نے لوگوں کا جو کیریکٹر چینج کیا. یہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے. ایک عظیم قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک لوگوں کا عظیم کیریکٹر نہ ہو. آپ اگر آج دیکھیں جن کو ہم مغرب کہتے ہیں، کہ یورپ کے ملک دیکھ لیں، میں انگلینڈ میں دیکھا ہوا ہے، اسکینڈینیویا چلے جائیں، یہ ابھی امریکہ میں بھی، ابھی ریسنٹ کی بات نہیں، پہلے دیکھ لیں، ان کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے کیریکٹر آپ دیکھیں. جھوٹ بولنے پہ وہ ہٹا دیتے ہیں آپ کو پاور سے. چھوٹی چھوٹی، یعنی جس طرح جو اوپر آتا ہے اس کو جب تک اس کا کیریکٹر ایک صادق اور امین کے قریب نہیں ہوتا وہ اوپر نہیں آ سکتا. ہمیں جب مسلمان کا عروج آیا تھا تو وہ اخلاقی طور پہ سب سے سپیریئر تھے. جب ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر لوگ مسلمان ہوئے، کوئی مسلمان فوج نہیں گئی تھی. مسلمان تاجروں کا جو کیریکٹر دیکھا مقامی لوگوں نے، وہ اتنے ان سے امپریس ہوئے کہ وہ اسلام کی طرف چلے گئے. اس خطے میں فوجوں نے اور تلوار نے مسلمان نہیں کیا تھا لوگوں کو. ہمارے وہ بزرگان دین، جس طرح لاہور کے داتا صاحب تھے، جس طرح نظام الدین اولیاء تھے دلی میں، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی سندھ کے اندر، بابا بلے شاہ، بابا فرید، یہ وہ لوگ تھے جو ایک عظیم انسان تھے، سچے لوگ تھے، انسانیت سے پیار کرنے والے لوگ تھے. تو لوگ ان کو دیکھ کے اسلام کی طرف آئے تھے.